بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد تعویلہ فیحمل ذلك على ان المراد بالامر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله افعلوا ولا يلزم اعتقاد الوجوب به والمتابعة في افعاله عليه انما تجب عند المواظبة وانتفاء دلیل الاختصاص۔ اس عبارت میں صاحب اصول الشاشی نے ما قبل کے اندر جو بعض ائمہ کا قول ذکر ہوا تھا اس کی صحیح مراد کو بیان کیا ہے۔ دیکھو، فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ سرخسی نے یہ بات کہی تھی کہ امر کی مراد اس شیگے یعنی شیگے افعل کے ساتھ خاص ہے۔ اب کیا مراد تھی ان کی اور کیا مفہوم تھا ان کا، تو اس سلسلے میں پہلے تو صاحب اصول الشاشی نے دو محال اقوال بیان کیے کہ یہ تو مراد ان کی ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کا طور موجود ہے۔ اب یہاں اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغۃ کی صحیح مراد اور اس کا صحیح مطلب بیان کرنا۔ چنانچہ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ مذکورہ قول ائمہ کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ امر کی جو مراد ہے یعنی وجوب، وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہے بندے کے حق میں احکام شرعیہ میں۔ صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ قول ائمہ کو فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ سرخسی کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ امر کی مراد صیغہ افعل کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ امر کی مراد یعنی وجوب صیغہ افعل کے ساتھ خاص ہے، نمبر ایک بندے کے حق میں اور نمبر دو احکام شرعیہ فرعیہ میں۔ چنانچہ ایمان کا وجوب تو اس صیغے کے بغیر یعنی صیغہ افعل کے بغیر بھی ثابت ہوگا، مگر ایمان کے بعد جو احکام شرعیہ فرعیہ کا وجوب بندے کے حق میں ہوتا ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صیغہ ہوگا تبھی بندے کے حق میں احکام شرعیہ فرعیہ کا وجوب ثابت ہوگا، اس صیغے کے بغیر بندے کے حق میں احکام شرعیہ فرعیہ کا وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ آپ سمجھے؟ یعنی صاحب اصول الشاشی یہ کہتے ہیں کہ فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ سرخسی نے جو یہ بات کہی کہ امر کی مراد صیغہ افعل کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے حق میں احکام شرعیہ فرعیہ میں امر کی مراد یعنی وجوب اس صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ ایمان کا جو مسئلہ ہے نا، تو وہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق فرعی احکام سے نہیں، اس کا تعلق اصلی احکام سے، لہذا ایمان کا وجوب صیغہ افعل کے ساتھ خاص نہیں، صیغہ افعل کے بغیر بھی ایمان کا وجوب مرتب ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس بات کی تفصیل گزشتہ سبق میں آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی کہ اگر کوئی آدمی چوٹیوں پر چلا جائے، دعوت اسلام اس کو نہ پہنچے، تو پھر اس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے بشرطے کہ وہ عاقل ہو، کہ وہ قدرت کے جو شواہد ہیں ان پر غور کرے، اللہ کے عجائبات پر غور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنی عقل سے ثابت کرے۔ تو یہاں پر دیکھو، ایمان کا وجوب تو امر کے صیغے یعنی افعل کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کے بعد جو احکام شرعیہ فرعیہ ہوتے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کا وجوب بندے کے حق میں اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ افعل کا صیغہ ہوگا تبھی ہی بندے کے حق میں احکام شرعیہ فرعیہ کا وجوب ہوگا، نماز روزہ وغیرہ کا وجوب ہوگا۔ اس کے بغیر یعنی صیغہ افعل کے بغیر احکام شرعیہ فرعیہ یعنی نماز روزہ وغیرہ کا وجوب بندے کے حق میں نہیں ہوگا۔ یہ تھی مراد فخر الاسلام بزدوی کی اور شمس الائمہ سرخسی کی۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ امر کی مراد اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، تو ان کی مراد یہ ہے کہ امر کی مراد یعنی وجوب اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، نمبر ایک احکام شرعیہ فرعیہ میں اور نمبر دو بندے کے حق میں۔ لہٰذا نماز کا وجوب ہم پر اسی وقت ثابت ہوگا جب صیغہ افعل ہوگا، لہٰذا اللہ نے چونکہ کہا اقیم الصلاۃ، امر کا صیغہ استعمال کیا اقیمو کہ تم نماز قائم کرو، اس لیے نماز قائم کرنا ہم پر واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر ضروری ہے،
وہ اس لیے کہ اللہ نے امر کا صیغہ افعل استعمال کیا، آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے. تو امر کا صیغہ ہوگا تبھی احکام شرعیہ فرعیہ کا وجوب بندے کے حق میں ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. بندے کے حق میں کہا، کیا کہا؟ بندے کے حق میں، فی حق العبد، یہ کہہ کر دراصل صاحب اصول الشاشی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امر کا وجوب صیغہ افعال کے ساتھ، اسی طرح امر کی حقیقت یعنی طلب فعل صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے. تو وہ خاص ہے بندے کے حق میں، فی حق العبد کہہ کر کیا کہا؟ وہ خاص ہے بندے کے حق میں، کیونکہ اللہ کسی چیز کو واجب کرنے میں اس صیغے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ صیغہ ازلی بھی ہو اور اس کا تلفظ بھی ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالی اس صیغے کا محتاج نہیں ہے کسی چیز کو واجب کرنے میں. یہ جو وجوب ہے نا، وہ جو اس صیغے کے ساتھ خاص ہے نا، وہ بندے کے حق میں خاص ہے کہ بندے تم پر احکام شرعیہ فرعیہ واجب اسی وقت ہوں گے جب تم پر صیغہ افعل کا استعمال کیا جائے، امر کے صیغے کا استعمال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو واجب کرنے میں اس صیغے کا محتاج نہیں ہے. فی حق العبد کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات بھی گزشتہ سبق کے اندر آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل ہی سے متکلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ازل ہی سے متکلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم ہے. اللہ کا کلام چونکہ امر پر بھی مشتمل ہے، نہیں پر بھی مشتمل ہے، معلوم ہوا یہ سب بھی قدیم ہے. اور جب یہ قدیم ہے تو ان کے اندر حادث اوصاف تو آ نہیں سکتے. لہٰذا اگر وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہوتا اللہ کا امر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام قدیم ازل میں ہے جس میں امر بھی تھا، وہ بھی اس صیغے کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ کلام الفاظ والا ہوا، اصوات والا ہوا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور لفظ کی شکل میں اس کا ہونا، صوت کی شکل میں اس کا ہونا، یہ اس کو انسانوں کے کلام کے ساتھ مشابہ قرار دینا ہوا، اور اللہ کا کلام ایسا نہیں. آپ سمجھے؟ تو فی حق العبد یہاں پر کہا یہ بات بتانے کے لیے کہ امر کا وجوب صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح امر کی حقیقت یعنی طلب فعل صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے. تو یہ خاص ہونا بندے کے حق میں ہے، کیونکہ اللہ کسی چیز کو واجب کرنے میں یا طلب فعل میں اس صیغے کا محتاج نہیں. اس صیغے کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فعل کیا ہے، امر کیا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق اللہ نے کیا. اللہ اعلم بشأنہ، اللہ ہی زیادہ اپنی شان کو بہتر جاننے والا ہے. ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اب جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اندر بندے کے حق میں وجوب اسی وقت ہوگا جب امر کا صیغہ استعمال ہو، اس کے بغیر نہیں. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں نا، محض افعال سے مطلقاً ہم وجوب ثابت نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محض افعال سے مطلقاً ہم وجوب ثابت نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فعل یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ذاتی فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امر کا صیغہ استعمال کریں گے، افعل کہیں گے، افعلوا کہیں گے، تو اس صورت میں تو وجوب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وجوب خاص ہے امر کے صیغے کے ساتھ بندے کے حق میں احکام شرعیہ فرعیہ. لیکن حضور کوئی کام کرے اور کچھ امر کا صیغہ استعمال نہ کریں تو پھر حضور کے فقط فعل سے امر کی جو مراد ہے یعنی وجوب وہ ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ایک نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے واضح ہوئی. چنانچہ اگر حضور کسی بات کا کہہ کر حکم نہ کریں، اگر حضور کسی بات کا کہہ کر حکم نہ کریں تو محض حضور کا فعل
حضور کے قول کے درجے میں نہ ہوگا کہ قول رسول کی طرح فعل رسول بھی واجب العمل ہو، کہ قول رسول کی طرح قول فعل بھی واجب العمل ہو، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ حضور کے قول سے اور امر کے صیغے سے تو وجوب ثابت ہوگا احکام شرعیہ فرعیہ میں بندے کے حق میں، لیکن فقط حضور کے فعل سے مطلقاً ہم وجوب ثابت کریں تو یہ چونکہ امر کا صیغہ نہیں ہے اور وجوب امر کے صیغے کے ساتھ کھاں سے، اس لیے حضور کے فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں افعال محضہ ان سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو کیوں ایسا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو واجب قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہی کی وجہ سے؟ اشکال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا، یہ بات ابھی ثابت کی گئی، تو کیوں ایسا کہ بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی واجبی طور پر مطابقت کی جاتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ کر ہم پر لازم ہو جاتا ہے وہ کام کرنا؟ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب کا ثبوت ہوا، تم نے تو اس کا انکار کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ذرا تفصیل ہے۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں جب دو چیزیں پائی جائیں، دو شرطیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہو، تو پھر ان دو شرطوں کی وجہ سے حضور کے فعل سے بھی وجوب ثابت ہوگا، جس طرح صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کریں اور وہ کام وہ کریں بالکل مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے طور پر وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ایسی ہمیشگی کہ حضور نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، یا ایسی ہمیشگی کہ حضور نے چھوڑنے والوں پر نکیر کی، تو پھر یہ ایک شرط پائی گئی، اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل واجب العمل ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب دوسری شرط پائی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اب واجب العمل ہوگا۔ دوسری شرط کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل کیا ہے نا، بالکل پکی سچی مداومت کے ساتھ، اس کو چھوڑے بغیر یا اسی مداومت کے چھوڑنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی، اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ فعل حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، دلیل اختصاص منتفی ہے، تو پھر اس صورت میں حضور کے فعل سے وجوب ثابت ہوگا، وہ کام ہم پر بھی کرنا لازم۔ ہاں، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ فعل حضور کے ساتھ خاص ہے تو پھر اس سے وجوب ثابت ہمارے حق میں نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے ساتھ نکاح کیا، ایک وقت کے اندر 9 بیویوں کو نے نکاح کے اندر جمع رکھا، یہ بات تو معلوم ہے نا، لیکن یہ حضور کی خصوصیت ہے یا نہیں؟ تو اس لیے وہ فعل اب ہم پر واجب نہیں ہوگا، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم بھی ایک ساتھ 9 بیویوں کو نکاح میں رکھیں۔ یا یہ کہ حضور نے تہجد پڑھی ہے، ہمیشگی کے ساتھ پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد پڑھنا واجب تھا، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب حضور کے لیے تہجد کا واجب ہونا چونکہ حضور کی خصوصیت ہے، تو اب تہجد کا وجوب ہمارے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اگر یہ حضور کی خصوصیت نہ ہوتی نا تو ہم پر واجب ہوتا، لیکن چونکہ ثابت ہے کہ حضور کی خصوصیت ہے، اس لیے یہ ہم پر واجب نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہوتا ہے جب 2 شرطیں ہوں۔ نمبر 1، حضور نے اس پر مداومت کی ہو، اور فقط ہمیشگی سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک بات میں بتاؤں، احناف کے یہاں محض ہمیشگی سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کوئی کام کیا تو احناف کے یہاں اس سے سنیت ثابت ہوتی ہے۔
ہاں لیکن وہ ہمیشگی اگر ایسی ہو کہ حضور نے کبھی بھی اس کو ترک نہ کیا ہو، ہمیشگی اگر ایسی ہو کہ حضور نے کبھی بھی اس کو ترک نہ کیا ہو تو پھر اس سے وجوب ثابت ہوگا، یا ہمیشگی ایسی ہو کہ حضور نے ترک کرنے والوں پر نکیر کی ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی ہمیشگی ہے حضور کے فعل میں، اور نمبر 2 یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ یہ فعل حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو حضور کے فعل سے بھی پھر وجوب ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس عبارت میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اگر معمولی ہمیشگی بھی ہو، معمولی ہمیشگی بھی اگر ہو، ایسی ہمیشگی نہیں کہ حضور نے اس کو چھوڑا بھی نہ ہو، ایسی ہمیشگی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کرنے والوں پر نکیر کی ہو، یہ مراد نہیں۔ اگر ہلکی سی بھی ہمیشگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل پر کی ہے تو اے احناف تم جو سنیت ثابت کرتے ہو صحیح نہیں بلکہ اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی نے یہ بات کہی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول صلو کما رأیتمونی اصلی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ منہج ثابت کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت منقول ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اس حدیث سے صاف طریقے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فعل بھی حجت ہے، اس سے بھی وجوب ثابت ہوگا کہ میرے فعل کی اقتداء کرو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح تم میرے فعل کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم پر نماز پڑھنا لازم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت ہو رہے ہیں نا۔ امام مالک اور امام شافعی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حضور خود اپنے فعل کو دلیل وجوب بنا رہے ہیں کہ میری کیفیت کو دیکھو کہ میرا نماز پڑھنا کس طرح ہے، اور اس طرح میرے فعل سے تم پر لازم ہے کہ تم بعین ہی ایسی نماز ادا کرو۔ لہٰذا اگر حضور کا فعل ثابت ہے اور وہ ہمیشگی کے ساتھ متصف ہے تو اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ اب وہ بہت کامل ہمیشگی نہ بھی ہو تب بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اس حدیث کا سہارا لیا اور یہ بات ثابت کی کہ حضور کے فعل سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہو رہا، ہمیں ایسی ہی نماز پڑھنی ہے جس طرح حضور نے نماز ادا کی، یہ ہم پر لازم ہے، واجب ہے، لیکن حضور کے فعل سے یہ ہم پر واجب نہیں ہوا، بلکہ حضور نے چونکہ سلو پہلے کہا تھا نا، امر کا صیغہ استعمال کیا تھا، تو امر کے صیغے کے ذریعے سے حضور جیسی نماز پڑھنا ہم پر لازم ہے۔ اگر ثبوت وجوب میں فعل نبی کافی ہوتا تو حضور سلو کیوں کہتے؟ اگر ثبوت وجوب میں فعل نبی کافی ہوتا تو حضور سلو کیوں کہتے؟ حضور کا سلو کہنا دلیل ہے کہ اصل کے اندر تم پر جو لازم ہے میری طرح نماز ادا کرنا وہ امر کے صیغے کی وجہ سے لازم ہوا، اور اس مذہب میں ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ابو داود کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے وقت حضور نے سڈنلی اچانک اپنے جوتے اتارے۔ جب صحابہ نے دیکھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فراغت کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم نے آپ کے فعل کو دیکھا کہ آپ نے چونکہ جوتے اتارے اس لیے ہم نے بھی
آپ کو دیکھ کر جوتے اتار لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ تمہارے جوتے کے اندر گندگی ہے، اس لیے محمد تم اپنے جوتے اتار دو. اس لیے میں نے اپنے جوتے اتارے. کیا تمہاری چپلوں پر بھی گندگی تھی؟ اگر گندگی ہوتی تو تم اتارتے تو سمجھ میں آتا، لیکن فقط مجھے دیکھ کر اس طرح اتار دیا تو یہ مناسب تھا نہیں. دیکھو یہاں حضور نکیر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فعل دلیل وجوب نہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فقط حضور نے فعل کر لیا تو یہ ہمارے لیے وجوب کی دلیل ہو نہیں. ہمارے لیے وجوب کی دلیل امر کا صیغہ ہے. ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ایسا ہے کہ اس کے اندر حضور نے بڑی بھاری مداومت کی، چھوڑا بالکل نہیں، کبھی بھی چھوڑا نہیں، بیان جواز کے طور پر بھی نہیں چھوڑا، یا یہ کہ چھوڑنے والوں پر نکیر کی، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ وہ حضور کی خصوصیت نہیں، تو پھر اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پیراگراف کا خلاصہ یہی تھا. ترجمہ کر لیتے ہیں. بعض قول ائمہ کا مطلب، مذکورہ قول ائمہ کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ امر کی مراد یعنی وجوب اس صیغے کے ساتھ خاص بندے کے حق میں احکام شرعیہ فرعیہ میں، یہاں تک کہ فعل رسول کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا، اور نہ فعل رسول سے اس فعل کے وجوب کا اعتقاد لازم ہوگا، یعنی حضور نے کوئی فعل کر لیا، اب وہ فعل ہم پر بھی کرنا ضروری ہے، یہ اعتقاد بھی ہم پر لازم نہیں ہوگا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں جو متابعت بندے پر واجب ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل پر بڑی مداومت کر چکے ہوں، اور اس وقت ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دلیل اختصاص کا انتفاع موجود ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں بندے پر متابعت واجب نہیں ہوتی. تو متابعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں بندے پر یقیناً واجب ہوتی ہے حضور کے اس فعل پر مداومے کے وقت، اور اس فعل کی حضور کے ساتھ دلیل اختصاص کے معدوم ہونے کے وقت. اب نئی بحث انشاءاللہ پیر کے دن شروع کرے گی.